میری 2 بیٹیاں تھیں۔ جب تیسری بھی بیٹی ہوئی تو میں نے اسے ایک امیر گھر کے بے اولاد جوڑے کو 2 تولہ سونے کے بدلے دے دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ پھر کئی سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ بڑی ہو کر کیسی لگتی ہوگی۔ تب میں برقع پہن کر منہ چھپا کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی کوٹھی پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو 2 تولے سونے کے بدلے دیا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ گھر کے نچلے حصے سے اٹھنے والا وہ جان لیوا درد اب میری پوری پیٹھ میں پھیل چکا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں زمین پر بچھے اس میلی چٹائی پر ہاتھ مار رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ درد پہلے سے زیادہ شدید ہو کر میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میرے پیٹ میں اٹھنے والی کھچاؤ اور اتنی سخت ہو گئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ 2 دن سے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے نکاہت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے کمرے کی چھت کو دیکھا جہاں سے مٹی جھڑ رہی تھی، اور پھر میری نظر ان 2 چھوٹی بچیوں پر پڑی جو بھوک سے نڈھال ہو کر میرے پیروں سے لپٹی سسک رہی تھی۔ ان کے ننھے چہرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ بار بار مما مما پکار رہی تھی، لیکن میرے پاس انہیں دینے کے لیے تسلی کے 2 بول بھی نہیں تھے۔ میری بڑی بیٹی جو ابھی صرف 7 سال کی تھی، وہ کونے میں کھڑی خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں نے ہمت جمع کر کے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو سامنے چارپائی پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی بیوی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے اور اس کی اپنی اولاد بھوک سے دم توڑ رہی ہے۔ اس کے کھراٹوں کی آواز مجھے اپنے سینے پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ درد کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے لگا کہ اب میں مزید 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بڑی بیٹی کو اشارے سے بلایا اور بڑی مشکل سے کہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور برابر والی خالہ کو بلا کر لائے۔ وہ بچی ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی اور چند ہی منٹوں میں خالہ کانپتی ہوئی میرے پاس پہنچی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے میرا ماتھا چھوا جو پسینے سے شرابور تھا اور بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ تمہارا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور اس حال میں تمہیں گھر پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تمہیں فوراً کسی ہسپتال لے جانا ہوگا ورنہ تمہاری یا بچی کی جان جا سکتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خالہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں ہسپتال کیسے جاؤں گی اور ان بچیوں کو کس کے سہارے چھوڑوں گی؟ خالہ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ تم پیسوں کی فکر مت کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو آواز دی کہ رکشہ لے آئے۔ تب تک میرا نشئی شوہر ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھا اور پھر بیزاری سے کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ اس کی اس بے حسی نے میرے دل پر جیسے نشتر چلا دیے ہوں۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کیسا ہم سفر دیا ہے جو اس وقت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ درد کی شدت اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنا نچلا دھڑ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خالہ نے جلدی جلدی ایک پرانی چادر نکالی اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں تھی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے رکشے تک پہنچایا گیا جہاں میری دونوں چھوٹی بچیاں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن خالہ نے انہیں زبردستی پیچھے ہٹایا۔ رکشہ جیسے ہی کچی سڑک پر چلا، ہر جھٹکے کے ساتھ میری کمر میں درد کی ایک نئی بجلی گونجتی تھی۔ میں نے رکشے کی لوہے کی سلاخی کو اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ میری انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ میں بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی اور اللہ سے اپنی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی تاکہ میں ان یتیم جیسی بچیوں کو پال سکوں۔ رکشہ ہسپتال کی طرف دوڑ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سڑک پر موجود ہر گھڑا میرے لیے قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی خالہ نے شور مچایا اور وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر دوڑا۔
مجھے اس ٹھنڈے اسٹریچر پر لٹایا گیا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس ہوا، لیکن درد کی لہریں مسلسل آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور نرس سے کہا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، اسے فوراً لیبر روم میں منتقل کرو۔ مجھے وہاں لے جایا گیا جہاں سفید دیواریں اور دوائیوں کی بو نے میرا دل مزید خراب کر دیا۔ میں وہاں اکیلی تھی اور میرے پاس صرف ممتا کی ہمت تھی۔ نرس بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہمت مت ہارو، لیکن بھوک اور کمزوری نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی ان دو بیٹیوں کے چہرے یاد آ رہے تھے جو گھر کی دہلیز پر روتی ہوئی رہ گئی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک زوردار دھڑ کے ساتھ میرے جسم سے وہ بوجھ جھلک ہو گیا۔ نرس نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے کہ ایک اور بیٹی ظالم دنیا میں آ گئی ہے، جس کا باپ نشئی ہے اور جس کی ماں کے پاس اسے پلانے کو دودھ تک نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب مجھے وارڈ میں منتقل کیا گیا تو میں نے اپنی اس تیسری بیٹی کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی، بالکل چاند کی طرح سفید، لیکن اسے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اسے کیا کھلاؤں گی اور اسے کیسے پالوں گی؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ خالہ وارڈ میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر سکون بھی تھا۔ انہوں نے میرے قریب آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بتایا، پریشان نہ ہو، اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ میں نے محلے کے چند نیک لوگوں کی مدد سے پیسے جمع کر لیے تھے اور ہسپتال کا سارا بل جمع کروا دیا ہے۔ اب تمہیں پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خالہ کا ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے کہا، خالہ آپ کا تو احسان ہے کہ آپ نے میرا بل دے دیا، لیکن اب میں اس بچی کو کیسے پالوں گی؟ میری تو پہلے کی دو بچیاں گھر میں بھوکی بیٹھی ہیں، ان کا باپ ایک روٹی کا لقمہ نہیں لاتا، تو اس تیسری جان کو میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ خالہ نے میری بات سن کر ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، دھیان رکھو بیٹی، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کا رزق بھی دے گا۔ ابھی ہمت نہ ہارو، میں تمہیں گھر لے چلتی ہوں، پھر دیکھ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ خالہ نے مجھے اور بچی کو سنبھالا اور ہم کسی طرح واپس اپنی اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں پہنچے۔ جیسے ہی ہم نے گھر کی دہلیز پار کی، میرا شوہر جو اب نشے سے تھوڑا ہوش میں آ چکا تھا، شور مچانے لگا، کیا لائی ہو؟ جب اسے پتہ چلا کہ تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گندی گالیاں دینے لگا اور چیخ کر کہنے لگا، پہلے ہی دو بوجھ کم تھی، جو ایک اور منحوس لے آئی ہو۔ اس نے غصے میں آ کر ہاتھ اٹھایا اور مجھے مارنے پیٹنے کے لیے آگے بڑھا تو خالہ شیرنی کی طرح بیچ میں آ گئی۔ انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا اور کڑک کر بولی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بیوی ابھی موت کے منہ سے واپس آئی ہے اور تو اسے مارنے چلا ہے؟ تو نشے میں دھت ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جا ورنہ محلے والوں کو بلا لوں گی۔ ڈانٹ سن کر وہ بڑبڑاتا ہوا اور گالیاں بکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، لیکن میری دونوں بچیاں اس شور شرابے سے بری طرح خوف زدہ ہو کر کونے میں دبک گئی۔ ان کے چہروں پر چھائی دہشت دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ اتنے میں ہماری دوسری پڑوسن سکینہ بی بی ہاتھ میں کھانے کا برتن لیے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے پیار سے میری بچیوں کو پکارا اور انہیں کھانا کھلانے لگی۔ بچیاں جو 2 دن سے بھوکی تھی جلدی جلدی لقمے توڑنے لگی۔ سکینہ بی بی نے میرا بھی خیال رکھا اور مجھے تسلی دی کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میں تمہارا اور بچیوں کا خیال رکھوں گی۔ لیکن اصل مسئلہ وہ معصوم جان تھی جو میری گود میں تھی۔ کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ نہیں اتر رہا تھا اور وہ بچی بھوک کی وجہ سے مستقل رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز میرے دل میں چھید کر رہی تھی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ بچی بھوک سے نڈال ہے تو وہ فوراً باہر گئی اور کہیں سے اس کے لیے دودھ کا انتظام کر کے لائی۔ انہوں نے بچی کو فیڈر لگایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو اب میری بات غور سے سنو، اب تمہیں ہمت کرنی ہوگی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، اور مزید کسی بچے کے بارے میں مت سوچنا ورنہ تم خود بھی مٹ جاؤ گی اور یہ بچیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور بے بسی سے خالہ کی طرف دیکھ کر کہا، خالہ میں تو یہ تیسری بچی بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے پتہ تھا کہ میرا کیا حال ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ میرا شوہر جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، وہ میری ایک نہیں سنتا اور میری چیخیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ میں اس جہنم میں قید ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میرے لیے تو یہ زندگی ایک بوجھ بن چکی ہے اور اب اس تیسری بچی کا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنا مستقبل اور بھی اندھیرے میں لگ رہا ہے۔ سکینہ خالہ کھانا کھلا کر اور ڈھیروں تسلی دے کر اپنے گھر چلی گئی اور ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو انسان کو اندر ہی اندر کھانے لگتی ہے۔ میں اپنی تینوں بچیوں کے ساتھ اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اداس کونے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری نظر بار بار اس بستر کی طرف جا رہی تھی جہاں شراب کی خالی بوتل اب بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی چارپائی تھی جس پر میرا شوہر سارا دن سارا وقت شراب کے نشے میں بدمست پڑا رہتا ہے۔
اسے نہ دنیا کی خبر تھی، نہ اپنی اولاد کی بھوک کا احساس تھا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ محبت بھی انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے اور کیسے کیسے دن دکھاتی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا انجام ایک ایسے بدبودار کمرے میں ہوگا جہاں دیواروں سے مٹی جھڑتی ہے اور جہاں میری اولاد کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میرا تعلق ایک اچھے اور شریف گھرانے سے تھا۔ ہم بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے لیکن باعزت مڈل کلاس زندگی گزار رہے تھے۔ میرے باپ نے اپنی بساط سے بڑھ کر میرا لاڈ اٹھایا تھا، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے مجھے اسکول بھیجا تاکہ میں پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل سنوار سکوں۔ میں نے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی اور اس وقت میرے خواب بہت بڑے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی، لیکن اسی کم عمری اور نادانی میں مجھے محبت کا وہ بخار چڑھا جس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اسکول آتے جاتے وہ لڑکا مجھے روز نظر آتا تھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا رہتا اور اپنی باتوں کے جال ایسے بنتا کہ میں اس میں الجھتی چلی گئی۔ وہ مجھے بڑے بڑے خواب دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ مجھے محلوں میں رکھے گا، مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کی محبت اور اس کی عزت کو بھی بھول گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں کتنی پاگل تھی کہ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنا ہنستا پستا گھر چھوڑ دیا جس نے کبھی محنت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں اس کے ساتھ گھر سے نکلی تو مجھے لگا تھا کہ ہم ایک نئی اور خوبصورت دنیا بسائیں گے، لیکن شادی کے چند ہی دنوں بعد اس کے خوابوں کی حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی۔ وہ کام چور تھا، اسے محنت کرنا برا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے شراب کی لت لگ گئی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے قطعاً تعلق کر لیا تھا کیونکہ میں نے ان کی پگڑی اچھال لی تھی۔ میرے پاس اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ اس وقت میں اسکول کی ایک معصوم لڑکی تھی جسے صرف محبت کے نغمے سننا اچھا لگتا تھا، لیکن اب میں ایک ایسی ماں تھی جس کی گود میں ایک بھوکی بچی تھی جس کی 2 بیٹیاں سہم کر میری گود میں چھپ رہی تھی۔ میں نے اسکول کے دنوں کو یاد کیا جب میری سہیلیاں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تم بہت خوش نصیب ہو، لیکن آج اگر وہ مجھے اس حال میں دیکھتی تو شاید پہچان بھی نہ پاتی۔ میرے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک اب گہرے حلقوں اور زردی میں بدل چکی تھی۔ میرے اسکول کی وردی اتار کر یہ میلی کچیلی چادر اوڑھ لی تھی جو میری غربت کا کفن بنتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے جس سے میں نے محبت کی تھی مجھے کبھی وہ عزت نہیں دی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، تو وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگا تھا اور آج تیسری بیٹی کی پیدائش پر اس نے اپنی اصل اوقات دکھا دی تھی۔ میں نے سوچا کہ کاش اس وقت میں اپنے باپ کی بات مان لیتی، کاش میں اس محبت کی شراب کے پیچھے نہ بھاگتی، تو آج میری بیٹیاں بھی کسی اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہوتی، نہ کہ اس گندے بستر پر پڑی بھوک سے سسک رہی ہوتی۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی تو برباد کر لی، لیکن ان بچیوں کا کیا قصور تھا جنہیں میں نے اس جہنم میں لا کھڑا کیا ہے۔ میری ممتا مجھے ملامت کر رہی تھی اور میرا ماضی مجھے چھیڑ رہا تھا۔ وہ اسکول کی راہداریوں کے کہکے اب میرے اس ویران گھر کی سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ محبت کا وہ نشہ جو 10ویں جماعت میں مجھ پر طاری ہوا تھا وہ آج اس شراب کی بوتل کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنی نادانی کی اتنی بڑی قیمت چکائی تھی کہ اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا، اور سامنے پڑی وہ شراب کی خالی بوتل مجھے یاد دلا رہی تھی کہ میرا انتخاب کتنا غلط تھا۔ جس شخص کو میں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا۔ میں روتے روتے نڈال ہو گئی تھی، لیکن میرے پاس اپنی تقدیر کو کوسنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ آنے والے چند دنوں تو محلے والوں نے میرا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھا کیونکہ میری جسمانی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچیاں بھی کئی دن سے بھوکی تھی۔ لوگ شروع میں ہمدردی دکھاتے ہیں اور کچھ دن تو دسترخوان سے بچا ہوا کھانا یا کوئی پرانا کپڑا دے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کے دل بھر گئے اور آہستہ آہستہ ہر کوئی اپنی زندگی کی تلخیوں میں گم ہو گیا۔ بس یہ سکینہ خالہ ہی تھی جنہیں ہمارا خیال تھا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے چکر لگاتی اور میرا حال احوال پوچھ لیا کرتی تھی۔ کبھی وہ اپنے حصے کا دودھ بچا کر چھوٹی بچی کے لیے لے آتی تو کبھی میری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتی، لیکن وہ بھی کب تک کرتی، ان کا اپنا گھرانہ بھی تو سفید پوش تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر حمزہ جو کئی گھنٹوں سے غائب تھا اچانک نشے میں دھت ہو کر گھر لوٹا۔ اس کے قدم زمین پر ٹک نہیں رہے تھے اور وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں نشے کی زیادتی سے بالکل سرخ ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو نے پورے گھر کی ہوا کو زہریلا کر دیا تھا۔ میری سب سے چھوٹی والی بچی جو ابھی صرف چند ہی دنوں کی تھی بھوک سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی ننھی سی جان دودھ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ حمزہ نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور بچی کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھر گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور غصے میں مجھے گندی گالیاں دینے لگا۔ وہ چلانے لگا، کیا اس گھر میں مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا؟ ہر وقت ان منحوس کا رونا دھونا لگا رہتا ہے۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
اسے اس بات کا شدید غصہ تھا کہ میں نے اس کے سر پر تیسری بیٹی کا بوجھ بھی ڈال دیا ہے۔ وہ بار کہہ رہا تھا، پہلے ہی وہ 2 بوجھ کے غم تھے جو ایک کو لے آئی ہو۔ میں نے روتے ہوئے بچی کو اٹھایا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بھوک سے بے حال تھی، وہ کیسے خاموش ہوتی۔ حمزہ نے غصے میں آ کر سامنے پڑا ہوا لوہے کا ایک گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو میری بیٹی کے قریب ہی سے ہوتا ہوا گزرا۔ وہ دونوں سہم کر ایک کونے میں دبک گئی اور ان کی سسکیاں نکل گئی۔ حمزہ مسلسل چیخ رہا تھا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے سہارا چاہیے، لیکن تو نے پھر وہی بوجھ میری جھولی میں ڈال دیا ہے جو کل کو دوسروں کی دہلیز پر جا کر بیٹھیں گی اور میرا نام ڈبوئیں گی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک باپ اپنی ہی اولاد کے بارے میں اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ان بیٹیوں کو رحمہ سمجھنے کی بجائے اپنے نشے اور اپنی عیاشی میں رکاوٹ سمجھ رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے ڈر کے مارے بچی کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہا، اسے کہیں بھی لے جا کر چھوڑ آؤ یا کسی کو دے دو، مجھے یہ آواز اس گھر میں اب دوبارہ نہیں سنائی دینی چاہیے، ورنہ میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اس کی اس وحشیانہ بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے پہلی بار اپنی کوکھ سے جنمی اس معصوم جان کے لیے اس کے اپنے باپ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں رات بھر جاگتی رہتی اور روتی رہتی جبکہ وہ نشے کی نیند سو گیا۔ میں نے سوچا کہ جس گھر کا باپ اپنی اولاد کو بوجھ سمجھے اور اسے مارنے کی دھمکیاں دے، وہاں ان بچیوں کا کیا بنے گا۔ غربت تو ایک طرف تھی، لیکن یہ نفرت اور بے حسی تو غربت سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ وحشیانہ باتیں کر کے اور مجھے ذہنی جسمانی اذیت دے کر نشے میں دھت اسی طرح بستر پر ڈھیر ہو کر سو گیا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں ساری رات ان دیواروں کو تکتی رہی جو میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر حمزہ نے سر جھکا کر دبی آواز میں کہا، شبانہ، میں نے جوئے میں ایک بہت بڑی رقم ہار دی ہے، اور جن لوگوں سے میں ہارا ہوں وہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے مجھے وارننگ دی ہے کہ اگر میں جلد سے جلد وہ پیسے نہ چکائی تو وہ میری جان لے لیں گے یا پھر تمہاری ان بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ تم کسی طرح اپنے بنگلے کے مالک سے کہہ کر پیسوں کا انتظام کر لو، ان سے قرضہ لے لو یا پھر ان کے پیر پکڑ لو، مگر مجھے ان درندوں سے بچا لو۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے، میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہو۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا تھا، وہ آج جوئے میں اپنی جان کے بدلے اپنی بیوی اور بچیوں کی زندگی داؤ پر لگا چکا تھا۔ تقدیر مجھے ایک ایسے راستے پر دھکیل رہی تھی جہاں ایک طرف میری ممتا کا امتحان تھا اور دوسری طرف میری باقی 2 بچیوں کی عزت و جان کا خطرہ تھا۔ حمزہ میرے سامنے گر گڑا رہا تھا، لیکن مجھے اس کے چہرے میں صرف ایک ایسا انسان نظر آ رہا تھا جو اپنی ہوس اور نشے کی خاطر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھی بیچ سکتا ہے۔ میں نے غصے اور حقارہ سے حمزہ کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ کہنے کی؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ تم اپنی عیاشیوں اور جوئے کی رقم بھرنے کے لیے مجھے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا کہہ رہے ہو جنہوں نے مجھے سر چھپانے اور پیٹ بھرنے کے لیے کام دیا ہے؟ میں ان سے کوئی ادھار نہیں لوں گی اور نہ ہی ان کے سامنے اپنی غیرت کا سودا کروں گی۔ تم نے یہ گناہ کیا ہے تو تمہیں اس کا عذاب بھگتو۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے بچیوں کے منہ کا نوالا چھین کر تمہارے جوئے کی رقم بھروں گی۔ میری یہ بات سن کر حمزہ کا وہ جھوٹا ضبط ایک دم ٹوٹ گیا، اس کی آنکھیں غصے سے ابلنے لگی اور اس نے میرا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر کہا، سنبھال کر زبان بات کرو شبانہ، تم شاید بول رہی ہو کہ میں تیرا شوہر ہوں اور ان بچیوں کا باپ ہوں۔ اگر میں نے قرض نہ چکایا تو وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور اگر میں نہ رہا تو تم سب کو کون پالے گا؟ میں نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، پال تو تم ابھی بھی نہیں رہے، ہمیں تو سکینہ خالہ اور ان بنگلے والوں کا احسان ماننا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، تم تو صرف ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہے ہو۔ حمزہ نے ایک دم کہکا لگایا جو کسی درندے کی ہنسی جیسا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بڑی صفاسی سے بولا، اچھا تم ادھار نہیں مانگو گی تو پھر میری بات کان کھول کر سن لو۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو اپنی کسی ایک بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو، وہ اسے لے جائیں گی اور میرا قرض اتر جائے گا۔ اگر تم نے کل تک پیسوں کا انتظام نہ کیا تو میں اپنی کسی بھی ایک بچی کو ان کے حوالے کر دوں گا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میرا دل چاہا کہ میں ایسے شخص کا گلا دبا دوں۔ میں نے دیوانہ وار سے اسے مارنا شروع کیا اور چیخی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہارا خون ہے، تم اتنے گرے ہوئے انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ مگر وہ مجھے دھکا دے کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو پیسے لا یا اپنی ایک بچی سے ہاتھ دھو لے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور میں فرش پر ڈھیر ہو کر ہچکیاں لینے لگی۔ میرے سامنے میری 3 بچیاں بیٹھی تھیں جو اس خوفناک منظر کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ مجھے وہ امیر جوڑا اور وہ 2 تولہ سونا یاد آنے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اپنی چھوٹی بچی کو ان کے حوالے نہ کیا تو یہ ظالم انسان اسے کسی ایسی گروہ کو بیچ دے گا
جہاں اس کی زندگی جہنم بن جائے گی، کم از کم وہ امیر جوڑا اسے اولاد بنا کر پالے گا تو صحیح۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، ایک طرف کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی، اور میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ کر اپنے بچوں کی عزت بچانے کا مشکل فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو میرے قدم من بھر کے رو رہے تھے۔ میری گود میں موجود وہ معصوم جان جس کی مسکراہٹ میری کائنات تھی، وہ اب مجھ سے جدا ہونے والی تھی۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی میں سیدھی مالک کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور مالک کے سامنے کھڑے ہو کر لرزشی آواز میں کہا، صاحب میں تیار ہوں، آپ بس اسے ان تک پہنچا دیں اور مجھے وہ سونا دے دیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ مالک نے میری حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں ترس چھلک آیا۔ انہوں نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور مجھے اپنی بچی سمیت گاڑی میں بٹھا لیا۔ گاڑی جب شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ میں بار بار اپنی بچی کے ماتھے کو چوم رہی تھی اور اس کی ننھی انگلیوں کو چھو رہی تھی جو شاید آخری بار میرے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی ایک نہایت شاندار اور عالی شان بنگلے کے سامنے جا رکی جس کے دروازے پر بڑے بڑے گملے اور پہرے دار کھڑے تھے۔ مالک نے مجھ سے بچی مانگی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اسے ایک بار پھر سینے سے لگایا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کی اور پھر بوجھل دل کے ساتھ اپنے مالک کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے لے کر اندر چلے گئے اور میں گاڑی میں بیٹھی تڑپتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے جسم سے میری روح کھینچ کر لے گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب مالک باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مخمل کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں رکھا اور اسے کھولا تو اس میں 2 تولے سونے کی چمکدار زیور تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، دیکھو شبانہ، تمہاری بچی یہاں محلوں میں رہے گی، اسے وہ سب ملے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، یہ سونا اپنی بیٹی کی قیمت نہیں بلکہ اس کی قربانی کا صلہ سمجھ کر سنبھالنا، اور اسے اپنے اس شرابی شوہر کے حوالے ہرگز نہ کرنا، ورنہ وہ اسے بھی جوئے اور شراب میں اڑا دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اسے اپنی باقی دونوں بیٹیوں کا مستقبل سنوار لو۔ مالک کی بات سن کر میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ کیسے حمزہ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے جوئے کا قرض نہ اتارا تو وہ میری بچیوں کو بیچ دے گا۔ میری داستان سن کر مالک کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بولے، شبانہ، اگر حالات ایسے ہیں تو تمہیں اب ہرگز بھی اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہیے۔ وہ گھر تمہارے لیے اور تمہاری بچیوں کے لیے مناسب نہیں ہے، ویسے بھی وہ ایک کرائے کا چھوٹا سا مکان ہے جہاں تمہارے لیے سوائے ذلت اور ڈر کے کچھ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اور ٹھکانہ کرو اور اب اس درندے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا، صاحب میں کہاں جاؤں گی، میرا تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ باپ کا گھر رہا، نہ کوئی رشتہ دار جو بھی پناہ دے سکے۔ مالک مجھے دلاسا دیتے ہوئے واپس بنگلے پر لائے اور وہاں کام کرنے والی سب پرانی اور معتبر بوڑھی خاتون زرینہ بی بی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زرینہ بی بی برسوں سے اس گھر کی خدمت کر رہی تھی اور سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ مالک نے زرینہ بی بی سے کہا، دیکھو یہ شبانہ بہت مجبور ہے، اس کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی پر اپنے گاؤں جا رہی ہو، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس سونے کو بیچ کر جو رقم ملے گی اس سے گاؤں میں کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول لینا یا کوئی گھر کرائے پر لے لینا جہاں تمہاری بچیاں محفوظ رہیں۔ باقی زرینہ بھی تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گی اور کچھ پیسے بھی میں وقتاً وقتاً تمہیں بھیجواتا رہوں گا۔ مالک کی اس بے پناہ رحم دلی نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جیسے جوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی ان 2 بیٹیوں کی عزت اور زندگی محفوظ نظر آنے لگی تھی۔ زرینہ بی نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی فکر نہ کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے، تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہیں اپنی بہنوں کی طرح رکھوں گی۔ اسی دن زرینہ بی کا سامان بن گیا اور میں نے اپنی 2 بچیوں کے ساتھ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا جس نے مجھے صرف آنسو اور پچھتاوے دیے تھے۔ میں اس ریل گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی اور میرا دل اس تیسری بیٹی کے پاس رہ گیا تھا جس میں میری جان بستی تھی۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی محبت کی وہ تمام نشانیاں چھوڑ دی جو اب ناسور بن چکی تھی، اور وہ پیسہ اپنی گھٹکی میں دبا لیا جو شہر چھوڑنے سے پہلے زیور فروخت کر کے میں نے حاصل کیا تھا۔ میں ایک نئی زندگی کی طرف جا رہی تھی لیکن میرا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے اسی کوٹھی کی دیواروں کے پیچھے دفن ہو چکا تھا جہاں میری بچی اب کسی اور کو ماں کہنے کے لیے بڑی ہو رہی تھی۔ گاؤں پہنچ کر زندگی کی ڈگر بالکل بدل چکی تھی۔ شروع میں اجنبیت اور تنہائی کا احساس تھا، مگر اپنی بیٹیوں کے محفوظ مستقبل کی خاطر میں نے اپنے تمام دکھوں کو سینے میں دفن کر لیا۔ زرینہ بی نے قدم پر میرا ساتھ دیا اور ان کی رہنمائی میں نے ان 2 تولہ سونے کو بیچ کر گاؤں کے چوک میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول لی۔ وہ دکان صرف لکڑی کا ایک کھوکھا نہیں تھا بلکہ میری برسوں کی قربانی اور ممتا کا صلہ تھی۔ میں صبح سویرے اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی اور خود دکان پر بیٹھ جاتی۔
میں نے دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ تھکن سے چور ہو کر دکان کے تختے پر ہی آنکھ لگ جاتی، لیکن جب اپنی بیٹیوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھتی تو میری ساری تھکن کافور ہو جاتی۔ میری محنت رنگ لائی اور وہ چھوٹی سی دکان آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے علاقے کی ایک بڑی اور مشہور دکان میں تبدیل ہو گئی۔ گاؤں بھر کے لوگ میری ہمت اور ایمانداری کی مثالیں دینے لگے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور میری بیٹیاں گاؤں کے اسکول سے نکل کر کالج کی دہلیز تک پہنچ گئی۔ ہاں، مجھے ان کے روشن مستقبل کے لیے ایک بار پھر ہجرت کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ گاؤں میں اعلیٰ تعلیم کے وہ مواقع میسر نہیں تھے جو شہر کی بڑی یونیورسٹیوں میں تھے۔ میں نے اپنے بھاری دل کے ساتھ وہ دکان بند کی جس نے مجھے پاؤں پر کھڑا کیا تھا، اور ان تمام پیسوں کو سمیٹ کر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوبارہ اسی شہر کی طرف لوٹ آئی جہاں سے کبھی میں نے فرار اختیار کیا تھا۔ شہر آ کر میں نے ایک موسط علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا اور اسی کے قریب ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر وہ دوبارہ کام شروع کیا تاکہ ہماری گزر بسر کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ میری بیٹیوں نے میری جدوجہد کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے دن رات پڑھائی کی اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے اسکالرشپ حاصل کی۔ جب وہ تعلیم مکمل کر کے نکلی تو ان کے پاس نہ صرف ڈگریاں تھیں بلکہ ایک باوقار شخصیت بھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی اور ان کی ذہانت و شرافت کے چرچے سن کر اچھے اور معزز گھرانوں سے رشتے آنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی بیٹیوں کی خوشیوں پر وار دی اور انہیں بہت اچھے گھرانوں میں رخصت کر دیا۔ جب وہ اپنے گھروں کی ہو گئی تو میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اب میرے پاس سوچنے کے لیے صرف میرا ماضی تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی تو وہی پرانی یادیں مجھے گھیر لیتی۔ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو تو کامیاب بنا دیا تھا، انہیں عزت کی زندگی دے دی تھی، لیکن میرا دل ہر لمحہ میری اس تیسری بیٹی کے لیے تڑپتا رہتا تھا جسے زمانے کی بھیڑ میں کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ مجھے اکثر خیال آتا کہ وہ کیسی دکھتی ہوگی، کیا اسے کبھی میری کمی محسوس ہوگی، کیا اسے پتہ ہوگا کہ اس کی ماں نے اسے بیچا نہیں تھا بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے خود کو ممتا کے اس اذیت ناک امتحان میں ڈالا تھا۔ وہ بیٹی جس میں میری جان بسی تھی، اس کی یاد ایک قسط بن کر میرے وجود میں ہر وقت زندہ رہتی تھی۔ ایک دن میری تڑپ حد سے بڑھ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی اس بیٹی کو ایک نظر ضرور دیکھوں گی جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے میری آنکھیں برسوں سے ترس رہی تھی۔ میں نے اپنا وہی پرانا برقع نکالا اور اپنا چہرہ اچھی طرح چھپا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں اسی علاقے میں پہنچی جہاں وہ عالی شان کوٹھی تھی۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا لیکن وہ کوٹھی آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ میں نے لرزشے قدموں سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ اس نے مجھے کام والی سمجھ کر راستہ دے دیا۔ میں جیسے ہی اس عالی شان صحن میں داخل ہوئی تو وہاں کی چمک دمک دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی۔ ہر طرف ہریالی اور پھول تھے اور سامنے ایک لڑکی نہایت نفیس لباس پہنے صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا اور میرے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ وہ لڑکی ہُبہُ ویسی ہی تھی جیسے میں اپنی جوانی میں دکھتی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار اور وہی پیشانی جسے کسی نے آئینہ سامنے رکھ دیا ہو۔ میری ممتا نے پکار کر کہا، یہی میری وہ بیٹی ہے جس کا سودا میں نے 2 تولہ سونے کے بدلے کیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی مگر وہ برقعے کے اندر ہی میری گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی، میری ہمت جواب دے رہی تھی لیکن ممتا کا جذبہ مجھے آگے کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی وہ لڑکی چونک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھنے لگی۔ میں نے چاہا کہ میں اسے گلے لگا لوں، میں نے چاہا کہ میں چیخ چیخ کر اسے بتاؤں کہ میں ہی وہ بد نصیب ماں ہوں جس نے تجھے ایک بہتر زندگی دینے کے لیے خود کو جہنم میں جھونک دیا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے برقعے کا نقاب الٹ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر پہچان لے گی یا شاید میرا لہجہ سن کر اس کے خون میں کوئی جنبش ہوگی، لیکن اس لڑکی نے جیسے ہی میرا چہرہ دیکھا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے نہایت حقارت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کھڑکدار آواز میں بولی، تم کون ہو اور میری کوٹھی میں کیسے داخل ہوئی ہو؟
پھر جیسے اسے خود ہی کچھ یاد آیا، وہ کہنے لگی اچھا تو تم کام کے لیے آئی ہو، ماموں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کسی ماسی کو بلوایا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، دیکھو میں اتنے سالوں بعد تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے تجھے اس گھر میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو شہزادی بن کر جیے۔ میری بات پر وہ پہلے زور سے ہنسی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی میری ماں وہ ہے جو اندر بیٹھی ہے، تم جیسی فقیر میری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس پہننے کو ڈنگ کا جوڑا تک نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہ منحوس چہرہ لے کر مت آنا، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر پاگل لوگ اس گھر میں چلے آتے ہیں، اور بابا بھی کسی کو منع نہیں کرتے۔ اس کے الفاظ نے میرے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ مجھے اپنی 10ویں جماعت کی وہ غلطی یاد آ گئی جب میں نے اپنے باپ کی عزت پامال کی تھی، اور آج میری اپنی بیٹی میری ممتا کو اپنے پیروں تلے روند رہی تھی۔ میں ساکت و جامد وہی کھڑی رہ گئی، میرا جسم جیسے برف ہو چکا تھا اور کانوں میں اس کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے جس بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے برسوں دعائیں مانگی تھی، اس نے مجھے اپنی دہلیز کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھا تھا۔ مجھے اچانک اپنا وہ بوڑھا باپ یاد آ گیا جس کی پگڑی میں نے ایک شرابی کی محبت میں اچھالی تھی۔ آج مجھے اپنی بیٹی کے روپ میں اپنا ہی ماضی اپنے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ مفاقات عمل کا پہیہ پورا گھوم چکا تھا۔ وہ لڑکی غصے سے چلائی جا رہی تھی اور میں برقعے میں اپنا منہ چھپائے لڑکھڑاتے قدموں سے اس عالیشان گیٹ سے باہر نکل آئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ بوجھ اس وقت نہیں تھا جب میں نے اسے 2 تولہ سونے کے عوض بیچا تھا، بلکہ بوجھ تو اب ہے جو میری روح پر لگا دیا گیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر آسائش تو دے دی، مگر اسے وہ ممتا دے نہ سکی جو رشتوں کے احساس کی ڈور سے باندھے رکھتی ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جب ہم رشتوں کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں تو پھر وہ رشتے نہیں رہتے، بلکہ وہ محض ایک سودا بن کر رہ جاتے ہیں، اور سودے میں کبھی محبت تلاش نہیں کی جاتی۔ میں اپنی ہاری ہوئی ممتا اور اس 2 تولہ سونے کی تلخ حقیقت کو سینے میں دفن کیے واپس مڑ گئی، کیونکہ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جن کا صلہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔